بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت بابرکت رات شب برات کے بارے میں چند اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات، بخشش اور آزادی، یعنی گناہوں سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی رات۔ ہم شب برات کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس رات کو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں اور بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک، کینہ اور حسد جیسے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اس رات کو نفل نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف کا ورد اور استغفار اور سچی توبہ کریں۔ اپنے محرومین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں بہت سے انعامات عطا فرماتے ہیں، بے شمار گناہوں کی مغفرت، دعاؤں کی قبولیت، رحمتوں اور برکتوں کا نزول، جہنم سے نجات، آئندہ سالوں کی فیصلوں کی تیاری کا موقع۔ یہ رات صرف رسموں اور چراغوں کی نہیں، بلکہ خود احساس، توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات عبادت، دعا اور اصلاح نفس میں گزاریں اور اپنے اعمال درست کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات کی رات میں قبرستان گیا، جہاں میں نے بزرگ ہستی جناب منور شاہ القادری دامن برکاتہ علیہ کی قبر دیکھی۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ آپ حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ تھے اور بڑے صاحب کی کرامات بزرگ تھے۔ ماشاء اللہ ان کی قبر مبارک پر جو نورانیت محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ بزرگان دین کی زندگیاں ہمیں عبادات، اخلاص اور تقویٰ اور خدمت خلق کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا میں نے سنایا، اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرمائیے گا۔ یا الہ العالمین، اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ آرام فرما رہے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہمیں بھی یا ہمیں مرنے کے بعد قبر میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھی ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں بھی مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے پاکستان کے دشمن دین، ان کو نیک و معبود فرما دے۔ یا الہ العالمین، تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک و سیدھے چلنے والا بنا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نظر بد سے بچا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی بخشش فرما، اس رات کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ یا الہ العالمین، اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ آرام فرما رہے ہیں، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، آمین ثم آمین۔